بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح نکلنے کی شروعات پاؤں سے ہوتی ہے تاکہ انسان بھاگ نہ سکے، اور آخر میں آنکھوں پہ تاکہ وہ اپنی بے بسی دیکھ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں سخت موت سے بچائے، آمین۔ جس طرح لوگ مردے کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح اگر زندے کو سہارا دینا افضل سمجھ لیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے اللہ کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ ہے ماں سے بدسلوکی، جس گناہ سے انسان پر لعنت ہوتی ہے وہ ہے جھوٹ، جس گناہ سے دنیا ہی میں پکڑ ہوتی ہے وہ ہے ظلم، جس گناہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے وہ ہے زنا، جس گناہ سے پردہ فاش ہو جاتا ہے وہ ہے نشہ، جس گناہ سے پوری انسانیت تباہ ہوتی ہے وہ ہے قتل، جس گناہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں وہ ہے تکبر، جس گناہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ہے حرام کی کمائی، جس گناہ سے رب ناراض ہوتا ہے وہ ہے باپ کی نافرمانی۔ بادلوں کی طرح رہو جو پھولوں پر ہی نہیں بلکہ کانٹوں پر بھی برستے ہیں۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ یا اللہ مجھے آخرت کے سنورنے کی کوشش کرنے والوں میں رکھ، اور میرے لیے اپنے راستے کو آسان تر فرما دے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ نماز میں دل لگانے کا طریقہ، جب نماز شروع کرو تو زمین کو دیکھو، کیونکہ مرنے کے بعد ہمیں اس زمین کے اندر جانا ہے۔ رکوع کرو تو پاؤں کو دیکھو، کیونکہ ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی۔ جب سجدہ کرو تو ناک کی طرف دیکھو، کیونکہ مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہوگی۔ اور جب بیٹھ جاؤ تو نظریں جھولی میں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں خالی جھولی دنیا سے جانا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ پاک کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جنت میں جائے گا نعمتیں پائے گا اور خوش رہے گا، کبھی غمگین نہ ہوگا، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے نہ ہی جوانی ختم ہوگی۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ تو فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا زیادہ تمہاری دعا میں اثر ہوگا۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو، بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ ماضی دیکھ کر نہیں، طلب دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا، اپنی امت سے کہنا کہ میرا ذکر اپنی انگلیوں پر کیا کرو، جب تم اندھیری قبر میں تنہا ہوگے تو یہ انگلیاں آپ کی قبر کو روشن کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث کو دوسروں تک پہنچائے۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنہ دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روزانہ دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ کسی دوسرے کے لیے سکھ تلاش کرنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے۔
اگر یہ بھی نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں مگر جلدی کسی کو نہیں۔ اللہ کی 4 رحمتیں جو انسان سے برداشت تو نہیں ہوتی۔ نمبر 1 بیٹی، نمبر 2 مہمان، نمبر 3 بارش، نمبر 4 بیماری۔ اللہ کے 4 عذاب جو انسان خوشی سے قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 1 جہیز، نمبر 2 سود، نمبر 3 غیبت، نمبر 4 جھوٹ۔ ان لوگوں سے محتاط رہو جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے۔ دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے۔ لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی 6 نصیحتیں ہیں۔ نمبر 1 جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ نمبر 3 جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ نمبر 4 جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 5 جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6 جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اولاد کی وفا بڑھاپے میں پتہ چلتی ہے۔ بہن کی وفا جوانی میں پتہ چلتی ہے۔ بھائی کی وفا شادی کے بعد پتہ چلتی ہے۔ شوہر کی وفا بیوی کی بیماری میں پتہ چلتی ہے۔ بیوی کی وفا شوہر کی غربت میں پتہ چلتی ہے۔ دوست کی وفا مصیبت میں پتہ چلتی ہے۔ بات ذرا تلخ ہے پر حقیقت ہے۔ اہل جنت کی 4 نشانیاں۔ نمبر 1 مسکراتا چہرہ، نمبر 2 نرم زبان، نمبر 3 رحم کرنے والا دل، نمبر 4 عطا کرنے والے ہاتھ۔ باپ کا احترام کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے۔ باپ کی عزت کرو تاکہ اس سے فیضیاب ہو سکو۔ باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو۔ باپ کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو۔ باپ کی باتیں غور سے سنو تاکہ دوسروں کی باتیں نہ سننی پڑیں۔ باپ کے سامنے اونچا نہ بولو ورنہ اللہ پاک تم کو نیچا کر دے گا۔ باپ کے سامنے نظریں جھکا کر رکھو تاکہ اللہ تم کو دنیا میں بلند کر دے۔ باپ ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں۔ باپ کے آنسو تمہارے دل نہ گریں ورنہ اللہ تم کو جنت سے گرا دے گا۔ باپ ایک مقدس محافظ ہے جو ساری زندگی خاندان کی نگرانی کرتا ہے۔ کچھ باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں، اولاد اور خاص کر بیٹی کو گالی دینا، دل میں بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا، ماں باپ کی عقل کو کوسنا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دسترخوان پہ باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ کہنا۔ قرآن کریم کی طاقت۔ سورہ یاسین قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ سورہ رحمان امیر کرتی ہے۔ سورہ واقعہ بھوک مٹاتی ہے۔ سورہ ملک قبر میں روشنی کرتی ہے۔ سورہ الجشیہ زندگی میں عمل لاتی ہے۔ 10 آدمی ظالم شمار کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 وہ شخص جو اپنے لیے دعا کرے اور والدین اور دوسرے مسلمان کو بھول جائے۔ نمبر 2 وہ شخص جو قرآن پاک کی کم از کم 100 آیتیں روزانہ تلاوت نہ کرے۔ نمبر 3 وہ شخص جو مسجد میں جائے اور 2 رکعت پڑھے بغیر نکل جائے۔ نمبر 4 وہ شخص جو قبرستان سے گزرے اور مردوں کو سلام اور ان کے لیے دعا نہ کرے۔ نمبر 5 وہ شخص جو جمعے کے روز شہر میں آئے اور جمعے کی نماز پڑھے بغیر چلا جائے۔ نمبر 6 وہ مرد اور عورت جن کے محلے میں کوئی عالم آئے اور محلے کا کوئی شخص بھی اس عالم کے پاس دین کی بات حاصل کرنے نہ جائے۔ نمبر 7 وہ 2 شخص جو آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہوں لیکن ایک دوسرے کا نام معلوم نہ کریں۔ نمبر 8 وہ شخص جس کو کوئی کھانے پر بلائے اور وہ نہ جائے بشرطے کہ اس دعوت میں شرعی قباحت نہ ہو۔ نمبر 9 وہ نوجوان جو فارغ ہو اور دین کا علم و ادب حاصل نہ کرے۔ نمبر 10
وہ شخص جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 باتوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ نمبر 1، ہمیشہ سچ بولو۔ نمبر 2، اگر وعدہ کرو تو پورا کرو۔ نمبر 3، امانت میں خیانت نہ کرو۔ نمبر 4، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، نگاہیں نیچی رکھو۔ نمبر 6، ہاتھوں کو ظلم سے روکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، جھوٹ۔ نمبر 2، چغلی۔ نمبر 3، کسی کے سطر کو دیکھنا۔ یہ چیزیں برائی کی جڑ کو سیراب کرتی ہیں، جس طرح پانی درخت کی جڑ کو۔ جس مجلس میں یہ 3 باتیں ہوں گی اس سے رحمت دور رہے گی۔ نمبر 1، مجلس میں دنیا کا تذکرہ کرنا۔ نمبر 2، مجلس میں ہنسنا۔ نمبر 3، مجلس میں غیبت کرنا۔ کسی بزرگ کا قول ہے، اے انسان، اگر تو 3 کام نہ کر سکے تو 3 ضرور کر۔ نمبر 1، اگر کسی کے ساتھ بھلائی نہ کر سکو تو اس کے ساتھ برا بھی نہ کرو۔ نمبر 2، اگر لوگوں کو نفع نہ پہنچا سکو تو ان کو اپنے سر سے محفوظ رکھو۔ نمبر 3، اگر روزہ نہ رکھ سکو تو لوگوں کا گوشت بھی نہ کھاؤ، یعنی اس کی غیبت نہ کرو۔ اگر کوئی تجھے کسی کے گالی دینے کی اطلاع دے تو سمجھ لے کہ اصل میں وہی گالی دے رہا ہے۔ جو تیرے سامنے تیری ایسی خوبی بیان کرے جو تجھ میں نہیں ہے تو وہ ایک وقت تیری ایسی برائی بھی ضرور کرے گا جو تجھ میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کینہ اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتے ہیں، یعنی ضائع کر دیتے ہیں، جس طرح آگ لکڑی کو۔ جو شخص حسد کرتا ہے وہ 5 سزاؤں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، نہ ختم ہونے والا غم۔ نمبر 2، ایسی مصیبت جس پر کوئی ثواب نہیں۔ نمبر 3، ہر طرف مذمت ہی مذمت، تعریف کہیں نہیں۔ نمبر 4، اللہ کی ناراضگی۔ نمبر 5، اس پر توفیق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کو 3 چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نمبر 1، اس کو علم تو دیتا ہے لیکن عمل کی توفیق سلب کر لیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ والوں کی صحبت کا موقع دیا جاتا ہے لیکن ان کے مرتبے کی معرفت اور ان کی قدر دل سے نکال لی جاتی ہے۔ نمبر 3، نیک کام کرنے کا موقع تو دیا جاتا ہے لیکن اخلاص سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ 3 بہت ہی اہم باتیں۔ نمبر 1، جو آخرت کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کاموں کو درست فرما دے گا۔ نمبر 2، جو اپنے اور اللہ کے درمیان معاملہ درست کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان معاملات کو درست فرما دے گا۔ نمبر 3، جو اپنے باطن کو ٹھیک کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو ٹھیک کر دے گا۔ 3 چیزیں عمل کا قلعہ ہیں۔ نمبر 1، یہ خیال کریں کہ عمل کی توفیق اللہ کی جانب سے ہے تاکہ تکبر اور غرور پیدا نہ ہو۔ نمبر 2، ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کریں تاکہ نفس کی خواہش ٹوٹ جائے۔ نمبر 3، عمل کا ثواب اور بدلہ صرف اللہ سے طلب کریں تاکہ دل سے ریاکاری اور طمع نکل جائے۔ ریاکاری کی 4 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، تنہائی میں نیک کام میں سستی کرتا ہے۔ نمبر 2، لوگوں کے سامنے پورے جوش اور چستی سے کرتا ہے۔ نمبر 3، جس کام پر لوگ تعریف کریں اس کو اور زیادہ کرتا ہے۔ نمبر 4، جس عمل پر اس کی برائی کی جائے اس کو کم کر دیتا ہے۔ 7 چیزیں 7 کے بغیر بیکار ہیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے، جو 7 باتوں پر عمل کرے اور 7 پر نہ کرے تو اس کا عمل بیکار ہے۔ نمبر 1، اللہ کے خوف کا وعدہ کرے لیکن گناہوں سے پرہیز نہ کرے تو اس کا یہ دعویٰ غلط اور لا حاصل ہے۔ نمبر 2، نیک کام کرنے کی خواہش تو ہو لیکن عزم نہ ہو۔ نمبر 3، اللہ سے ثواب کی امید رکھے اور نیک عمل نہ کرے، اگرچہ اللہ نیک عمل کے بغیر بھی ثواب دے سکتا ہے لیکن اس کا قانون یہی ہے کہ ثواب نیک عمل کرنے والے کو ہی ملے گا۔ نمبر 4، دعا بغیر محنت کے، یعنی نیک بننے کی دعا تو کرے لیکن نیک بننے کی کوشش بالکل نہ کرے، توفیق کوشش کرنے والے کو ہی ملتی ہے۔ نمبر 5، استغفار بلا ندامت، یعنی زبان سے استغفار تو کرے لیکن دل میں ندامت پیدا نہ ہو تو ایسے استغفار کا کیا فائدہ۔ نمبر 6، باطن کی اصلاح کے بغیر
ظاہری اور بناوٹی نیکی بیکار ہے۔ نمبر 7، کوشش بغیر اخلاص کے۔ اخلاص کے بغیر بڑی سے بڑی نیکی اور دینی محنت بیکار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو۔ نمبر 2، بیماری سے پہلے تندرستی کو۔ نمبر 3، مشغولیت سے پہلے فرصت کو۔ نمبر 4، محتاجی سے پہلے مالداری کو۔ نمبر 5، موت سے پہلے زندگی کو۔ کسی بزرگ نے کہا، 3 چیزیں کسی سمجھدار آدمی کو نہیں بھولنی چاہیے۔ نمبر 1، دنیا اور اس کے حالات کا فنا ہونا۔ نمبر 2، موت۔ نمبر 3، وہ مصیبتیں جن سے انسان کو امان نہ ملے۔